محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ فضائی آلودگی حمل گرنے کی وجہ بن سکتی ہے۔ یہ تحقیق انسانی جسم پر فضائی آلودگی کے منفی اثرات اور بچوں کو ان کی پیدائش سے پہلے ہونے والے نقصانات پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس تحقیق میں خاموش یا علم میں نہ آنے والے حمل کے گرنے کی وجوہات تلاش کی گئی ہیں۔ حال ہی میں سامنے آنے والی ایک تحقیق کے مطابق فضائی آلودگی حاملہ خواتین میں حمل گرنے کے خطرے میں 50% تک کے اضافے کا فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں تحقیق کاروں نے حمل ضائع ہونے اور فضائی آلودگی کا باہمی تعلق تلاش کرنے کی کوشش کی۔ نیچر سسٹینیبلٹی نامی جرنل میں شائع ہونے والے ٹیم کے تجزیے میں بیجنگ میں رہنے والی تقریباً 2.5 لاکھ خواتین کا دوران حمل مشاہدہ کیا گیا۔ یہ خواتین 2009 سے 2017 تک بیجنگ میں رہائش پذیر تھیں۔ محققین نے خواتین کی معلومات میں ان کی فضائی آلودگی سے متاثر ہونے کے امکانات کا موازنہ کیا۔ آلودگی کی ان اقسام میں سلفر ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونو آکسائڈ بھی شامل ہیں۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق ہوا میں 1 کیوبک میٹر میں سلفر ڈائی آکسائڈ کی 10 مائکرو گرام مقدار جو بجلی گھروں یا گاڑیوں سے خارج ہوتی ہے، حمل گرنے کے امکانات میں 41% اضافہ کر سکتی ہے۔ لہٰذا محققین نے زہریلے کیمیکلز مثلاً تیل کے دھوئیں کو بھی حمل ضائع ہونے کی خاموش وجہ بتایا ہے۔ ایسی صورت میں حمل گرنے کا سامنا کرنے والی خاتون میں فوری طور پر حمل گرنے کی علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ بیجنگ کی نارمل یونیورسٹی کے پروفیسر لی کیانگ زینگ، جنہوں نے اس تحقیق میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تحقیق میں حمل سے پہلے کیے جانے والے حفاظتی اقدامات اور حمل کے نقصان دہ نتائج کو روکنے پر توجہ دی گئی ہے۔ ہماری تحقیق نے ہمیں فضائی آلودگی اور حمل کے تعلق کے نتائج سمجھنے میں مدد دی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حاملہ خواتین یا وہ جو حاملہ ہونا چاہتی ہیں خود کو فضائی آلودگی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں، جو صرف ان کے لیے ہی نہیں بلکہ جینین کے لیے بھی ضروری ہے۔ پروفیسر زینگ کے مطابق آلودگی اور جینین پر ان کے براہ راست اثرات پر بھی تحقیق کی ضرورت ہے۔ رائل کالج آف اوبسٹیٹریشنز اینڈ گائنالوجسٹ کے ترجمان اور کنسلٹنٹ ڈاکٹر پیٹرک اوبرائن کا کہنا ہے کہ یہ تحقیق انسانی جسم پر فضائی آلودگی کے منفی اثرات اور بچوں کو ان کی پیدائش سے پہلے ہونے والے نقصانات پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس تحقیق میں خاموش یا علم میں نہ آنے والے حمل کے گرنے کی وجوہات تلاش کی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر 6.8% خواتین اس تجربے سے گزرتی ہیں، اور اگر وہ زیادہ آلودہ علاقوں میں رہتی ہیں تو ایسا ہونے کے امکانات اور بڑھ جاتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں فضائی آلودگی کی اتنی مقدار سے بچ پانا ناممکن ہے۔ اس پیدائش سے پہلے بچوں کو اس سے بچانے کے لیے مزید تحقیق کی بھی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر اوبرائن کا مزید کہنا تھا کہ RCOG حاملہ خواتین کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ وہ فضائی آلودگی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور اپنی زندگی میں تبدیلیاں لائیں، جیسے کہ سگریٹ پھونکنا چھوڑ دیں۔ مس کیریج ایسوسی ایشن کے نیشنل ڈائریکٹر رتھ بینڈریتک کا کہنا ہے کہ کئی دیگر عوامل جیسے کہ غربت، خوراک کی کمی کو بھی خواتین پر فضائی آلودگی کے اثرات کے ساتھ دیکھنا ہوگا۔ بینڈریتک کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ ایسا اندرون شہر کے آلودہ علاقوں میں تو امید کر سکتے ہیں، اور یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ کیا وہاں بھی ایسے اثرات ہی مرتب ہو رہے ہیں اور کیا وہاں اس کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے یا نہیں۔ لیکن اس کے باوجود حاملہ خواتین کو ایسے علاقے میں ماسک پہننے کی نصیحت کرنا مناسب ہے، گو کہ کئی تحقیق کار اس بات پر غور کر رہے ہیں کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں۔ ہینڈر کے مطابق آلودہ علاقوں میں رہنے والے لوگ معاشی حالات کے باعث کم آلودہ علاقوں کو منتقل ہونے جیسی تبدیلی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ستمبر میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق حمل کے دوران فضائی آلودگی سے متاثر ہونے والی خواتین کے جنین میں
سیاہ کاربن کے ذرات پائے گئے تھے۔